السلام علیکم ویورز۔ سیریز نے نئے واقعات پیش کر کے مداحوں کے دلوں میں گھر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ ہر نیا دن بہت سی دھماکے دار خبریں لا رہا ہے۔ آئندہ قسط میں زبردست سرپرائز کے بارے مداح کافی تجسس میں ہیں۔ ادھورے رہنے والے واقعات تو سب کی دلچسپی کو خوب بڑھاتے ہیں۔ پھر ان دنوں ایک ساتھ بہت سی کہانیاں بھی آتی ہیں۔ کچھ کردار الوداع کہنے والے ہیں تو کچھ نئے چہرے بھی کہانی کا حصہ بنیں گے۔ ایسے میں سب کا سوال کچھ نئی شروع ہونے والی کہانیوں پر ہے، اور پھر عثمان بے کے قریبی ساتھیوں کے خاتمے کا سن کر مداح اداس ہو رہے ہیں۔ کون سے دن بڑے کردار سیریز چھوڑنے جا رہے ہیں، اس بارے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جیل کوتاہی کا کردار کیا منفی رہے گا یا مثبت ہوگا؟ کیا اس کی شہادت بہت قریبی ہے؟ کن ویلنز کا اختتام دیکھنے کو ملے گا اور کون سے نئے دشمن سامنے آئیں گے؟ کیا کہانی نے ایک بڑا ٹائم جمپ دکھایا ہے؟ نئی آنے والی شہزادی ماریا کیا ترکوں کی محبت میں گرنے والی ہیں؟ ماریا کی شادی دراصل کس سے ہوگی، یہ بڑا سوال ہے۔ کیا گورکلو خان کا کردار بہت کمزور ہے اور وہ جلد عثمان بے کے ہاتھوں مرنے والا ہے؟ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ہولوفیرا کے اغوا کے ساتھ کہانی میں کیا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ کیا کیسٹل پر دشمن دھاوا بولیں گے؟ گورکلو خان کی لگائی گھاس سے بچ نکلنا کیا عثمان بے کے لیے ناممکن ہے؟ تمام اہم باتوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرولوس عثمان سیریز نے بہت سے واقعات کو ایک ساتھ چلا کر اصل کہانی ہی گما کر رکھ دی ہے۔ عثمانیہ ریاست کے واقعات تو ایک طرف، آدھے سے زیادہ وقت تو محبت بھری کہانیوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ سیاسی اور جنگی معاملات سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مگر عثمان بے کے شہزادوں کی وجہ سے کہانی اب ڈگمگا رہی ہے۔ مانا کہ کسی بھی سیریز میں رومانوی واقعہ دکھانا ضروری ہوتا ہے، مگر ہر دوسرا واقعہ انہی کہانیوں کے گرد گھومتا رہے، یہ تاریخی سیریز کی توہین ہے۔ عثمان بے کا وہ شہزادہ جو آنے والے دنوں اس اعلیٰ ریاست کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ہے، شہزادی کے شہر سے نکل نہیں پا رہا۔ وہ اپنی والدہ کے خلاف جا کر ہولوفیرا کو کبھی ایک جگہ سے اغوا کر لیتا ہے تو کبھی دوسری جگہ سے۔ عثمان بے نے اپنی اعلیٰ ریاست قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو اہم فرائض سونپے۔ اورحان بے، جنہیں کیسٹل قلعے کی ذمہ داریاں دی گئی تھیں، وہ ریاست کا بوجھ اٹھانے سے پہلے ہی شہزادی ہولوفیرا کو اٹھا کر اپنے زیر انتظام قلعے میں لے آئے۔ مداح تو یہ صورتحال سمجھنے سے قاصر ہیں۔ عثمان بے کا شہزادیوں کو اغوا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، وہ دو بڑی ریاستوں کا اتحاد توڑنے والے ہیں، مگر اورحان بے کسی جنگی کھیل میں بڑا حصہ لینے کی بجائے اپنی محبت کی ڈوریں سلجھانے میں لگے ہیں۔ عثمانیہ ریاست کے نئے حکمران کے طور پر اورحان بے کے کردار سے بہت سی امیدیں تھیں۔ خیر، اورحان بے کا یہ قدم بھی غلط ثابت ہوا، جو اپنے والدین کے الفاظ کے خلاف جا کر ہولوفیرا کو اٹھا لائے، اور پھر منگولوں نے کیسٹل پر حملہ کر کے ہولوفیرا کو اغوا کر لیا۔ کیونکہ عثمان بے نے الخانیوں کی دلہن بننے والی شہزادی کو پکڑ رکھا ہے، گورکلو خان نے شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے پہلا حملہ سوغوت پر کیا جو ناکام رہے گا، اور پھر منگول عثمان بے پر گھات لگائیں گے۔ یہ گھات بہت ہی زبردست ہوگی، مگر عثمان بے اس سے بچ نکلیں گے، کیونکہ شہزادی کو اغوا کرنے کے بعد عثمان بے ایسے حملوں کی ہی توقع کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر تو اختیار کر رکھی ہوں گی۔ یوں بھی گورکلو خان کو اتنا مضبوط نہیں دکھایا جا رہا کہ وہ عثمان بے کو گھات لگا کر پکڑ لے یا پھر کوئی بڑا نقصان پہنچائے۔ اس کے بعد گورکلو خان کا اگلا منصوبہ کارا جلاسن کے ذریعے ہولوفیرا کو پکڑ کے شہزادی کو اس کے بدلے حاصل کرنے کا ہوگا۔ اس سب کی وجہ سے ہولوفیرا کی خالہ اولیویا کے تیروں کا رخ بھی کائیوں کی طرف ہوگا۔ اس سب الجھنوں کے چلتے ہولوفیرا کی ذمہ داری لے کر اورحان بے نے جو غلطی کی ہے، عثمان بے اس سے کافی برہم ہوں گے، مگر ہولوفیرا کو بچانے کے بعد بھی شہزادی منگولوں کو واپس نہیں کی جائے گی۔ ہاں، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ گورکلو خان اور شہزادی ماریا کا سامنا نہیں ہوگا، اور شاید ان کا سامنا ہونے کے بعد شہزادی ماریا گورکلو خان سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔
اس سے قبل عثمان بے نے شہزادی اڈلفا کو بچایا تھا جو منگول خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب شاید ماریہ بھی انکار کر دے، مگر ساتھ ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ شہزادی ماریہ کی کہانی قونور الب کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ یہ کافی حیران کن ہے۔ مداح اس موضوع میں کافی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی قونور الب کو شہنشاہ اینڈرونیکوس کی بیٹی اوفیلیا کے ساتھ دکھایا گیا تھا، جو کہانی ناممکن رہی تھی۔ اب کی بار شہنشاہ کی منہ بولی بیٹی سامنے آ گئی ہے۔ سیریز کی ٹیم نہ جانے کیا سوچے ایسے کردار متعارف کروا رہی ہے۔ شہزادی ماریہ کے کردار یوں تو تاریخی ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اگر وہ شہنشاہ کی بہن نہ ہوئی تو پھر وہ بازنطینی لے پالک شہزادی ہوں گی۔ جو بھی ہو، وہ بازنطینی شاہی خاندان سے منسوب تو ہے، بالکل ایسے جیسے اسرغن بانو غزن خان کی بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے بوران الب کی کہانی شاید اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکی۔ اور جہاں تک قونور الب کی بات ہے، یہ قصہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اگر عثمان بے کے تاریخی جنگجو کی کہانی کو آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر ایسی بازنطینی شہزادیوں کو لا کر ادھوری کہانیاں نہ پیش کی جائیں، بلکہ ان کی ایک مکمل متاثر کن کہانی شامل کر لی جائے۔ لیکن کسی بھی صورت میں شہزادی ماریہ کے قائد دلہن بننے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس لیے قونور الب کے ساتھ اس کی جوڑی دیکھنے کا خواب یہیں پر چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ بلکہ شہزادی ماریہ کے ترکوں سے متاثر ہونے کی افواہیں بھی بے بنیاد ہیں۔ بلکہ تاریخ میں یہ واقعہ تفصیلاً درج ہے کہ کیسے شہزادی ماریہ کو پکڑ کر جب عثمان بے نے اس اتحاد کو روندا تھا تو ماریہ کی عثمان بے سے تلخ کلامی ہوئی تھی اور اسے قسطنطنیہ واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بوران الب کو دیکھ کر مداحوں کو ایسا لگا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں جی رہے ہیں۔ نئی کیس بالکل مختلف انداز میں سامنے آئی اور ٹائم جمپ کے بھی امکان تھے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ پھر اچانک سے بوران الب بوڑھے ہو گئے اور ان کے بال اور داڑھی بھی کافی حد تک سفید کر دی گئی۔ اس لیے مداح سوال کرنے لگے کہ کیا کہانی میں وقت گزرا ہے۔ ویورز، ٹائم جمپ تو نہیں آیا، مگر سیریز کی ٹیم کرداروں کو الگ الگ دور میں لے کر چل رہی ہے۔ کبھی بالا خاتون کو بالکل بوڑھا کر دیا جاتا ہے اور کبھی بوران الب کو، جبکہ باقی تمام کردار مناسب شخصیت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ کافی تشویشناک بات ہے، مگر کرولوس عثمان سیریز کی ٹیم کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جیرکتائی کی کہانی اور اس کے کردار کے بارے میں افواہیں ان کے شائقین کو پریشان کر رہی ہیں۔ پہلے اس کا کردار کچھ عرصہ منفی رہا، پھر وہ ینیشہر آنے کے بعد اپنی معمولی شکل میں واپس آ گیا، دو تلواروں سے لڑتا اور عثمان بے کے احکامات مانتا رہا، اور پھر اس نے یعقوب بے تک پیغام پہنچایا جیسا کہ وہ جاسوسی کر رہا ہو، مگر وہ پیغام یعقوب بے تک ریاست کی خوشخبری سنانا تھا۔ اب ان دنوں عثمان بے کے ساتھیوں میں سے جو کردار جا سکتے ہیں وہ چیرکتائی اور بائندر بے ہیں۔ کارجلسن کا کردار بھی بہت جلد ختم ہونے والا ہے، مگر گزشتہ قسط میں ویسولیس کا خاتمہ ہوا تو نئے کرداروں کے بارے میں بھی سوالات ہو رہے تھے جو بازنطینیوں کی جانب سے سامنے آئیں گے۔ تو ویورز، جی ہاں، بازنطین کی جانب سے نہ صرف کسی خطرناک کمانڈر کے بلکہ ایک یا دو گورنروں کے آنے کا بھی وقت آ گیا ہے۔ تو ویورز، ان سب واقعات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔